بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب, I have a question that can we do blood test during صوم رمضان؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں میڈیکل کے ایشوز جس میں کھانا پینا نہ ہو. جی. مثلا آپ خون نکالیں, آپ ذوف طاری ہو تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ چیک اپ کروانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کروا سکتے ہیں. یہ افسر مہدی کا سوال تھا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بھائی مولانا صاحب, سوال میں نے سنا ہے اللہ زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھتا, تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان تو تشریف لے گئے, اس کے 500 سال بعد سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں, تو اس زمانے میں کیا حجت سے خالی نہیں رہی دنیا؟ نہیں میرے بھائی, آج اللہ کے رسول چلا گیا تو اس کا وصیہ کہاں؟ اس کا وصیہ تو ہے نا. جی بے شک. ہمیشہ یہ رہا ہے قرآن کا طریقہ, اللہ کا طریقہ, نبی کے بعد اس کا وسیع جانش کنٹینیو کرتے تھے. جی. پھر اللہ نبی بھیجتا تھا, جس طرح ہمارے پیغمبر میں نبوت ختم ہو گئی, لیکن پہ اللہ نے کہا کہ امامت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. سیم اسی طرح اللہ کے جناب عیسیٰ کے بعد ان کے حواری جو ہے, ان کا وصیت جو ہے, جی ہاں, وہ رہے اور وہ تبلیغ دین کرتے رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کسی کو قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہو تو کیا وہ آڈیو سن کر قرآن پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے میرے بھائی, لیکن قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے. آپ مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور ثقل ایک وہ بھی اللہ کے رسول نے کہا قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہو. تو قرآن پڑھنا نہیں جائیں گے, قرآن شکایت کرے گا قیامت کے دن, اللہ ان کے گھروں میں تھے, ہمیں پڑھتے نہیں تھے, پڑھنا جانتے نہیں تھے, سیکھا نہیں. تو میرے بھائی آپ سیکھنے کی کوشش کیجئے, اگرچہ آپ آڈیو سے قرآن پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ آڈیو سے سن رہے ہیں, قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور کسی مرحوم کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کر سکتے, وہ بھی کر سکتے ہیں. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید فیضی لکھنؤ سے. میرا سوال ہے کہ جس دن ہم لوگ عید مناتے ہیں اس دن مولا کا 10واں ہوتا ہے, تو عید منانی چاہیے یا نہیں؟ میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, امام حسن امام حسین سے زیادہ آپ چاہتے ہیں؟ آخر انہوں نے عید منائی, تو انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے بابا کا 10واں ہے, میں نہیں منانا چاہیے, منایا انہوں. آغا یہ وہی لوگ پوچھتے ہیں جو 9 ربیع الاول مناتے ہیں, جبکہ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت, دوسرے دن نبی منا لیتے ہیں, لیکن عید میں جو ہے یہ نہیں میرے بھائی, خالی دھوکہ ہے, اور کچھ نہیں ہے. سلام. وعلیکم السلام. جانڈس کے بعد سے میں روزہ نہیں رکھ پاتی, بھوکی رہتی ہوں تو پین ہوتا ہے. میں نے لاسٹ ایئر روزہ رکھنے کی ہمت کی تھی, لیکن 5-6 دن بعد روزہ توڑنا پڑا, اتنی تکلیف تھی. ایک دن کا گیپ دے کر پھر ہمت کی تو 7ویں دن روزہ توڑنا پڑا, درد برداشت نہیں ہوا. پھر مجھ سے کہا گیا نہ رکھو, بہتر ہے, توڑنے سے زیادہ گناہ ہوتا ہے. اس وجہ سے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے اگر رکھنا اور توڑنا پڑ جائے. لیکن میں نے آپ کے شو میں یہ بھی سنا ہے کہ رکھنے کی ہمت کرے, اگر نہیں رکھ پائے تو پھر معاف ہے, لیکن یہاں مسئلہ ٹوٹنے کا ہے, تو کیا روزہ نہیں؟ ہمت تو کرنا چاہیے. جی, وہ طریقہ وہی ہے کہ ہمت کرے, اگر برداشت کے قابل نہیں رہا تو آپ روزہ توڑ دیجیے. توڑنا مجبوری کی صورت میں جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز مشتاق میمن ہوں. مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی عورت کو پیشاب نکل جائے اور وہ کنٹرول بھی نہیں کر سکے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں, پیشاب نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آپ نماز جب پڑھنا چاہیں تو آپ کو وضو کرنا پڑے گی طہارت کے ساتھ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کشمیر سے معصومہ ہوں. سب سے پہلے میں جاوید بھائی اور مولانا صاحب آپ کے چینل ون کے گروپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ اس چینل کے تھرو بہت ساری انفارمیشن دیتے ہیں, ہمیں روز مرہ کی زندگی کے مطابق سوالات کے جوابات ملتے ہیں, اور اسی سلسلے میں ان کا یہ جزاک اللہ. آپ نے جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ بہن. اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I want to ask that I try my best to wake up early in the morning for namaz fajr, but I can't wake up. So please suggest me any ideas. So سورہ کہف پڑھ کے سوئیے. سورہ کہف پڑھ کے سوئے انشاءاللہ. اور الارم لگا لیں, اتنا تیز لگائیں سر کے پاس, بالکل کان کے پاس لگا لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, میری خالہ کی بیٹی ہے, ہم نے ان کے لیے منت مانگی تھی,
ان کی اولاد سے ان کی گودی بھر جائے. اور ماشاءاللہ مولا کے کرم سے آج ان کا بیٹا 6 مہینہ کا ہے، لیکن ہم نے دل میں یہ خواہش کی تھی کہ ہم ان کے ساتھ آئیں گے منت بڑھانے، لیکن ابھی وہ جا رہی ہیں، تو کیا ہم خود جا کر منت بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے جیسی نیت ہو منت کی اسی طرح کرنا چاہیے. جی اگر آپ نے منت ساتھ میں جا کے پورا کرنے کہی تو آپ کو جانا چاہیے. جی. اور اگر نہیں کیتے تو کوئی ضروری نہیں ہے جانا آپ کے لیے. السلام علیکم. السلام. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کی اولاد نہ ہو اور عورت اس کے گھر بھی نہ رہے تو کیا وہ اس کی جائیداد کا حق رکھتی ہے؟ دیکھیے وہ کہیں بھی رہے جی اس سے بحث نہیں ہے. اگر وہ شوہر کی بیوی ہے تو اس کو شوہر کی میراث ملے گی. جی شکریہ. میرے ہسبینڈ نے میرے 2 منتھس پریگنینسی میں میری فورسفلی ابورشن کروا دی. انہوں نے کہا اگر میں ابورشن نہیں کروایا تو مجھے ڈیورس دے دیں گے. میں بالکل بھی تیار نہیں تھی، تو کیا میں بھی گناہ گار ہوں؟ بالکل گنہ گار تو ہیں، لیکن ذمہ دار آپ کا شوہر ہے. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. السلام. جناب یہ قمر در عقرب کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ جس کو وچھوڑا کہتے ہیں انگلش میں اسکارپین کہتے ہیں. دیکھیے کیا ہے یہ؟ ہمارے وہاں ایک ہی آیا ہے کہ جب جو ہے یہ 11 برج ہیں ان میں سے ایک کا نام عقرب ہے. جی ٹھیک ہے. جب وہ آپ مدار میں آ جاتا ہے، جو سرکل میں آ جاتا ہے، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور بھی خاص طور سے شادی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت ہمارے وہاں کہا ہے قمر در عقرب ہو تو نکاح کرنا مکروہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا نام افشا نقوی ہے، میرٹھ سے ہیں. مولانا صاحب سے دعا پوچھنی تھی کہ ہماری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ہر طریقے کا فزیو تھراپی بھی کروا لی، سب کچھ کروا لیا. ابھی آپ نے پورے مفصل بتایا ہے. دعائے نور اور 70 بار سورہ حمد بھی آپ پڑھیں. ہر طرح کا مرض آپ کے لیے کافی ہو. بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ کہ سجدگاہ کس طرح رکھنا چاہیے نماز پڑھتے وقت؟ مطلب جہاں سے لکھا ہے یا اس کے الٹ کے؟ جو لکھا نہ ہو وہ اس میں زیادہ بہتر ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ماہ رمضان میں جو روزے رکھے تھے انہی کی نیت کیسے کرنا چاہیے؟ آج 10واں روزہ ہے اور میں نے 5 روزے رکھے ہیں، تو 11ویں کا کس طرح سے نیت کروں؟ آج تو 26ویں شب آ گئی. 11ویں کا آپ 11ویں رکھیے. جی. 5واں یا 6واں آپ کا نہیں دیکھا جائے گا، جو ماہ مبارک ہے اس کا اسی کا دیکھا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں میڈیکل ایگزام دینے جا رہی ہوں، آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے. اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ بحق ظاہرہ. اور جو نیک مقصد رکھتے ہوں اور تعلیم میں کے میدان میں کسی میدان میں انہیں کامیابی عطا کرے، اور آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تحجیل فرمائے. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میں میرٹھ سے ہوں. بات میں کر رہا ہوں. سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس کے گھر والے اسے اپنی مسجد کے پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو منع کر رہے ہیں، جس میں میرا دوست نماز پڑھنا چاہتا ہے پیش امام کے پیچھے، مگر وہ کنفیوز ہے کہ گھر والوں کی بات مانے یا نہ مانے. نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے جی. جی. تو اس میں کیا حرج ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو؟ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اسے نماز پڑھنے دیں، اسے نماز پڑھنے میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن ہے کہ کیا جناب عبداللہ بن جعفر طیار سید تھے یا غیر سید تھے؟ ہاشمی تھے تو بالکل سید تھے، لیکن دیکھیے سعادت فاطمی ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، سعادت ہاشمی ہونا ایک الگ مسئلہ. چلتے چلتے آگے یہ بتا دیجئے کہ اب 4-5 دن بعد عید الفطر ہے، فطرہ کتنا دینا ہے ہمیں؟ فطرہ 3 کلو ہے، وہ بھی وہ اناج جو عام طور سے کھایا جاتا ہے. جی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک فطرہ ایک آدمی کو دینا ہوتا ہے، اس سے کم نہیں دینا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں فطرہ ہر اس انسان پر واجب ہے جو بالغ اور عاقل اور سمجھدار ہے اور دینے کی طاقت رکھتا ہے. شکریہ. ناظرین کرام اسی کے ساتھ التماس دعا، انشاءاللہ زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں چینل ون کو ضرور یاد رکھیے گا، اور تمام علماء کرام، علماء حق، مراجع کرام، اور خصوصاً اپنے وقت کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.